شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. شرک سب سے بڑی بغاوت بھی ہے. ارے کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، بیٹا بیٹی وہ دیتا ہے، بیماریوں میں شفا وہ دیتا ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو تم اس کی عبادت میں غیروں کو پارٹنر بنانا شروع کر دیتے ہو. اللہ تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہ کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کسی کو پارٹنر بنایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. غور سے سننا، اللہ خود کہہ رہے ہیں، غور سے سننا. تمہارے لیے ایک بہترین مثال بیان ہو رہی ہے. کون سی مثال ہو رہی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، گنج بخش سمجھتے ہیں، داتا سمجھتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کی ہے، چاہے سارے لوگ مل کے ایک مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب دونوں بودے ہیں، عابد و معبود دونوں بودے ہیں. عورتوں کو بھی حق ہے کہ کبھی کسی بات پہ اگر کچھ پلٹ کے آپ کو کچھ جواب دے دیا تو تھوڑا سا آپ تحمل اور صبر سے کام لے کے نظر انداز کر کے گزر جائیے، وہ بھی تو انسانی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو، اپنی بیوی کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، وہ بھی انسان ہے. تجارتا تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، اللہ یہ کہ باہمی رضامندی سے وہ لین دین کی شکل میں ہو، تجارت ہو تو کھاؤ. اور آگے فرمایا دوسرے ٹکڑے میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل مت کرو، ہلاک مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، حرام کمائی کی اتنی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ. گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں اگر آپ کمپیئر کریں، موجودہ دور میں حرام کمائی کی بہت ساری شکلیں وجود میں آ چکی ہیں، اور آج کا انسان مال کے پیچھے اندھا ہوتا جا رہا ہے. بے تحاشا آدمی مال کے پیچھے بھاگتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ مال حلال ذریعے سے آ رہا ہے کہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے. بس ہر آدمی کو اس کی فکر لگی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی سیٹھ بن جائے، بڑا مالدار بن جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی، پریڈکٹ کیا تھا آپ نے کہ ایسا ہو کر رہے گا، ایک زمانہ آئے گا. فرمایا کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال،
ایک زمانہ ایسا لوگوں کے سامنے آ کر رہے گا، آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے آ رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حلال ذریعے سے آ رہا ہے کہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا، ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میرے بھائی، روزی کے حوالے سے ایک بات آپ دھیان میں رکھیے کہ جو روزی مقدر میں ہے وہ آپ تک آ کر رہے گی، سمندر کی تہ میں وہ روزی ہے اور اس پہ آپ کا نام لکھا ہے، تو آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ آخری نوالا اس کے منہ میں نہ آ جائے، آدمی مر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان جبریل نفث فی روعی، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی آدمی مر نہیں سکتا، دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ اپنی مکمل روزی نہ حاصل کر لے، اپنے حصے کی مکمل روزی جب تک نہ حاصل کر لے آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو اے لوگو اللہ سے ڈرو اور روزی اچھے طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے حاصل کرو۔ فإن استبطأ رزق احدکم، اگر کسی کی روزی آنے میں دیر لگ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جلدی مالدار ہو جائے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، چیلنجز ہوتے ہیں، مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، آپ محنت جاری رکھیے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ اگر تمہاری روزی آنے میں دیر ہو رہی ہے تو تم اس کو حرام ذریعے سے حاصل مت کرو، اس لیے کہ روزی یہ اللہ کے پاس سے آتی ہے، اور جو چیز اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ روزی کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے، آسمانوں سے آتی ہے، اور جو چیز اللہ کے پاس سے آئے اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے، بھئی وہیں سے تو آ رہی ہے، اور اسی کی آپ نافرمانی کر کے روزی حاصل کرو گے تو کیسے چلے گا؟ تو یہ اسلام کا یہ کنسپٹ ہے کہ آپ محنت کیجئے، محنت جاری رکھیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کے بیٹھے نہ رہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی سیٹ بن جائے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ اب یہ حکمت اس میں کیا ہے؟ کسی کی روزی بڑھا دیتا ہے، کسی کی روزی گھٹا دیتا ہے، یہ تو اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ لیکن آج حرام کمائی کی کتنی شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ذرا وہ آپ دیکھ لیجئے۔ چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور مال غصب کر رہے ہیں لوگ، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے لوگ مال بیچ رہے ہیں، اپنے سامان کا عیب چھپا چھپا کے لوگ مال بیچ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈال کے لوگ مال کما رہے ہیں۔ بہت ساری شکلیں ہیں ناجائز اور باطل طریقے سے مال کمانے کی، اور جتنی شکلیں ہیں ناجائز اور باطل طریقے سے مال کمانے کی وہ ساری اس آیت کے اندر شامل ہے، جنرل ہے یہ آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، لین دین ہو۔ چوری کے ذریعہ بھی لوگ مال حاصل کرتے ہیں۔ چوری اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ چوری کہتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے
کسی کا مال آدمی چپکے سے اچک لے اس کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر، اس کو عربی زبان میں سرقہ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں چور کو سارق کہا جاتا ہے، سارق۔ اللہ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور اگر مرد ہے یا چور عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے۔ اب آپ سوچئے کسی جرم پہ اگر ہماری شریعت ہاتھ کاٹنے کی بات کرے تو وہ جرم چھوٹا ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث سنیے، یہ تو آیت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے، کسی کا مال لے رہا ہوتا ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں ہوتا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں رہ جاتا، ایک دم ایمان تو ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان تو سینے میں موجود ہے۔ پھر حدیث کہتی ہے چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان بہت گھٹ جاتا ہے، ایمان کا چراغ ایک دم مدھم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، یعنی ایک دم بالکل لو پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جس وقت چور چوری کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ڈاکو جس وقت ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کا گراف بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کے لوگ مال بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلعۃ وممحقۃ للبرکہ، جھوٹی قسم کھا کے مال تو بک جاتا ہے لیکن مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس نے جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان بھائی کا حق مار لیا، اس کا حق چھین لیا جھوٹی قسم کے بلبوتے پہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے دی، واوجب لہ النار، جہنم کو واجب کر دیا گیا۔ آپ سے سوال کیا گیا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اگر وہ چیز چھوٹی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول، معمولی کیوں نہ ہو، تو آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، چاہے پیلو کا ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا معاملہ خطرناک ہے، ذرا آپ اس بات کا اندازہ لگائیں۔ بعض لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے جھوٹی دلیلیں دے کر کے کیا کرتے ہیں، کورٹ کچہری میں اگر معاملہ پہنچ جاتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کے پیسے کے بلبوتے پہ کوئی بڑھیا ماہر وکیل رکھ لیتے ہیں، اور پتہ چلا وہ وکیل جو ہے وہ فراٹے سے اپنی بات جج کے سامنے رکھ لیتا ہے، جبکہ بھلے اس کا وہ کلائنٹ وہ باطل پہ ہے لیکن وہ ڈگری کروا دیتا ہے، اس کی جیت ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ مال اس کا نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے، اس مال کو ہم نے نہیں لینا ہے، اسے ریٹرن کر دینا ہے، اس لیے کہ ہم تو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارا اس مال پہ ادھیکار نہیں ہے، ہم اس مال کے مالک نہیں ہیں، وہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا بشر، او لوگو بے شک میں ایک انسان ہوں، وانکم تختصمون لدی، تم اپنے جھگڑوں کے فیصلے میرے پاس لاتے ہو، تم آپس میں فائٹ کرتے ہو، مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں تمہاری لڑائی ہوتی ہے، دونوں فریق میرے پاس جھگڑا لے کر کے آتے ہو، دونوں آدمی دلیلیں پیش کرتے ہیں، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، لیکن بعض کے مقابلے میں اپنی دلیل دینے میں زیادہ چرب زبان ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ بول نہیں پاتا، اپنی بات ثابت نہیں کر پاتا، دوسرا بڑا چرب زبان ہے، وہ باطل پہ ہونے کے باوجود بھی ثابت کر لیتا ہے۔ میں تو انسان ہوں، میں کیا جانوں غیب کی بات کس کے سینے میں کیا ہے، کون
حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، میں تو جو سنوں گا ویسے فیصلہ کروں گا۔ فَأَنَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، اگر میں کسی بھائی کا حق کسی دوسرے بھائی کو دے دوں، حق اس کا تھا لیکن میں نے دلیل سننے کے بعد اس کو دے دیا، فلا یاخذہ، اسے چاہیے کہ نہ لے، اس کو لوٹا دے۔ کیوں؟ فإنما أقطع له قطعة من النار، میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ جہنم کا، اگر اس نے لے لیا دوسرے بھائی کا حق تو گویا میں جہنم کا ٹکڑا اس کو کاٹ کر دے رہا ہوں۔ ایسے ہی لوگ سامان کا عیب چھپا چھپا کے سامان بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزرے تو ایک آدمی غلے کا ڈھیر اور اناج کا ڈھیر لگائے ہوئے تھا، تو سوکھا غلہ اس نے اوپر رکھا ہوا تھا اور بھیگا ہوا گیلا غلہ اس نے نیچے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ گھسا دیا اور کہا کہ یہ کیا تم نے کیا؟ جو گیلا ہے اس کو تم نے اندر کر دیا اور سوکھا والا تم نے اوپر کر دیا۔ اس نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، بارش ہوئی تھی اس لیے غلہ بھیگ گیا۔ آپ نے فرمایا حلا جعلتہ فوق الطعام، تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ کر دیا؟ لکی یراہ الناس، کہ لوگ دیکھتے۔ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ۔ آپ مارکیٹ اور بازار میں چلے جائیے، آج تک میں اپنی بات کرتا ہوں، کوئی ایسا تاجر مجھے نہیں دکھا مارکیٹ میں، سبزیاں بیچنے والے، فروٹس بیچنے والے، کہ کبھی وہ سڑا ہوا حصہ، خراب حصہ وہ اوپر کر کے بیچ رہے ہوں۔ مجھے تو کم سے کم کوئی ایسا نظر نہیں آیا اللہ کا بندہ کہ وہ جان بوجھ کر خراب حصے کو اوپر کر دیا ہو کہ بھیا یہ میرا سیب یا سنترا یا کیلا جو بھی ہے یہ داغی ہے، خراب ہے، اور یہ اوپر کر دیا ہو۔ کیا کرتے؟ دن بھر وہ ٹھیلے والوں کو دیکھ لو، دکان والے کو دیکھ لو، وہ داغی حصے کو نیچے کرتے رہتے، چھپاتے رہتے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ میں ڈھونڈتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں کہ کوئی ایسا ایماندار تاجر مل جائے، بزنس مین مل جائے کہ جو بیچارہ اپنے عیب کو اوپن کر دے کہ دنیا دیکھ لے۔ اور میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے کہا تجارت بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، امانت داری کے اصولوں پہ اگر تجارت کرو گے اللہ برکت دے گا۔ التاجر الصدوق الامین، نبی فرماتے ہیں وہ تاجر، وہ بزنس مین جو سچا ہوتا ہے، سچائی کے اصولوں پہ بزنس کرتا ہے، امانت داری کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء، اتنا اونچا اللہ اس کا مقام کریں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو بزنس بڑی اچھی چیز ہے، تجارت اور بزنس میں بڑی برکت ہے میرے بھائیوں، لیکن سچائی اور دیانتداری کے اصولوں پہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، زبردست آیت ہے جو حرام کمائی پہ روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہم لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم مسلط کیے گئے ہیں، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں، نگراں ہیں، منتظم ہیں، اس وجہ سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت بخشی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ اپنے مال میں سے خرچہ کرتے ہیں۔ مردوں کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ ریموٹ کنٹرول گھر کا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ مردوں کے ہاتھ میں۔ مرد قوام ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے۔ دو وجہ اللہ نے بیان فرمائی، ایک تو اللہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرتا ہے، تو مردوں کو فطری طور پہ چونکہ فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور دوسرے طبعی طور پر۔ اور ایک مرد جو ہے نا کما کے لاتا ہے، کھلاتا ہے، اور پورے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری
بیوی بچوں کے نان نفقہ سمیت پوری ذمہ داری اللہ نے مردوں کے کندھوں پہ ڈال دی ہے، اس لیے مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ باہر کی ساری ذمہ داریوں سے اسلام نے عورتوں کو مکتی عطا کر دی ہے، چھٹی عطا کر دی ہے۔ عورت کا کام ہے گھر کی چہار دیواری میں ملکہ بن کے، رانی بن کے رہے۔ باہر کے جھمیلوں سے مرد نپٹے گا، کما کے وہ لائے گا، بیوی پہ وہ خرچہ کرے گا، بیوی کی فرمائشیں وہ پوری کرے گا، بچوں کی فرمائشیں وہ پوری کرے گا، کھلائے گا، وہ پلائے گا، وہ کپڑا مکان ساری ذمہ داری مرد کی ہے۔ اس لیے مرد قوام، اور مرد کی طبعی بناوٹ بھی ایسی ہے کہ وہ حاکم بن سکے۔ عورتیں فطری طور پہ کمزور ہوتی ہیں، اور یہ چیز صرف گھر کی چہار دیواری کی حد تک نہیں ہے، کسی بھی حکومت، سلطنت اور مملکت کی باغ ڈور بھی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ مردوں کے ہاتھ میں۔ کوئی بھی عورت اسلامی نقطۂ نظر سے کسی بھی ملک، کسی بھی سلطنت کا حاکم نہیں بن سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے معاملے کا حاکم عورت کو بنا دیا ہو۔ عورت قاضی نہیں بن سکتی، جج نہیں بن سکتی، مصلی امامت پہ نہیں کھڑی ہوگی مردوں کے لیے، یا ممبر پہ نہیں کھڑی ہوگی۔ یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہے؟ مردوں کی ہے۔ تو مرد جو ہیں قوام ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں یعنی فرما بردار ہوتی ہیں۔ مرد کو اللہ نے حاکم قرار دیا، اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ اللہ کا کلام کہتا ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مرد کے پیٹھ پیچھے بحفاظت الہی حفاظت کرے، یعنی شوہر کے مال کی، اپنی آبرو کی وہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں شوہر کے مال کی اور اپنے آبرو کی شوہر کے پیٹھ پیچھے بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو گویا جو نیک اور صالحہ بیویاں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ای النساء خیر، سب سے بڑھیا عورت کون؟ آپ نے فرمایا التی اذا نظرت الیہا سرت کا، سب سے بڑھیا عورت وہ ہوتی ہے کہ جب تم اس کی جانب دیکھو تو تمہیں خوش کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کام دھندے سے تھکے ہارے آئے ہو، بیوی دروازے پہ جہنم کے جیسا منہ پھاڑ کے کھڑی ہے، فرمائشات کی لسٹ لے کے کھڑی ہے، نہ تمہیں پانی دیا، نہ خیر خیریت پوچھی، نہ بٹھایا، فوراً دنیا بھر کی شکایتوں کا پٹارا کھول کے بیٹھ گئی، وہ عورت اچھی نہیں ہو سکتی۔ اچھی بیوی کی پہچان بتائی جا رہی ہے التی اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تمہاری نگاہ پڑے تمہیں خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت کا، جب تم اس کو حکم دو کسی بات کا تو وہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کرے، اور جب تم اسے چھوڑ کر دیس پردیس کمانے چلے جاؤ تمہارے مال کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، ایسی عورت کو نیک اور صالحہ بیوی بتایا گیا ہے۔ ایک مرد کا حق اس کی بیوی پر نبی فرماتے ہیں اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کے جسم میں سر سے پیر تک اگر پھوڑے پھنسیاں نکل جائیں، اس میں سے پیپ مواد اور غلیظ مادہ بہ رہا ہو، کوئی عورت زبان سے بھی چاٹ کر صاف کرے تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اچھا، بیویاں یہ کہیں گی کہ ساری فرما برداری بس ہم ہی نے کرنا ہے، جناب والا کو کچھ نہیں؟ بھی شوہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے نبی سے جب پوچھا گیا کہ ایک بیوی کا حق اس کے شوہر پر کیا ہے تو آپ نے معلوم ہے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ شوہر بیوی کی فرما برداری کرے، کہیں نہیں کہا گیا۔ ہاں، عورت کا حق شوہر پر ہے، کیا کہا؟
جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، چہرے پہ نہ مارو، کبھی مارنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو چہرے پہ نہ مارو، گالی مت دو، اگر اسے چھوڑنا ہو تو دھکے مار کے گھروں سے نہ نکالو، گھر میں ہی بستر الگ کر دو۔ اسی لیے آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، عورت میں چونکہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو رہے گا، کسی عورت کی نافرمانی کا، اس کی بدخلقی کا تمہیں اگر ڈر ہو کہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی تو کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ پیٹنا ہے اس کو نہیں، اس کو تھوڑا سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپشن بتا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی بدخلقی کا تمہیں ڈر ہے، فعظوہن، پہلے انہیں محبت سے سمجھاؤ، واز کرو، نصیحت کرو کہ یہ حرکت چھوڑ دیجئے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک اچھی عورت کی پہچان نہیں ہے۔ پہلے واز کیجئے، نصیحت کیجئے، سمجھائیے، بجھائیے۔ اگر عورت نہ مانے، وَاہْجُرُوهُنَّ، تو فِي الْمَضَاجِعِ، گھر کے اندر ہی بستر الگ کر دیجئے، بس گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ دونوں آپشن فیل ہو جاتے تب لاسٹ چانس کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مار سکتے ہو، لیکن مارنا بھی کیسا میرے بھائیو؟ جانوروں کے جیسا نہیں، ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے عورتوں کو نہیں مارا جائے گا۔ اگر بہت ناگزیر ہو جائے، بہت ایمرجنسی صورت آ جائے، مارنے کی ہی ضرورت پڑ جائے تو ہلکی مار مارو، اس طرح مارو کہ ہڈی نہ ٹوٹے، چمڑی نہ پھٹے۔ معمولی طور سے ادب سکھانے کے لیے عورتوں کو مارا جا سکتا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث، پیارا واقعہ میں سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ آرڈیننس جاری کر دیا، لا تمنعوا اماء اللہ، بھئی اللہ کی بندیوں کو مت مارا کرو۔ اب صحابہ نے ہاتھ روک لیے، پھر نبی کا فرمان آ گیا مت مارو۔ کچھ دنوں تک معاملہ چلتا رہا۔ حضرت عمر، آپ کو پتہ ہے جلالی صحابی، نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں زَيْرْنَ النِّسَاءُ یا رسول اللہ، آپ نے مارنے سے کیا منع کر دیا؟ عورتیں تو ہمارے سروں پہ چڑھ گئیں، سرکش ہو گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دے دیا، جاؤ اب مار سکتے ہو۔ اس دن صحابہ نے اتنی پٹائی کی، اتنی عورتوں کی پٹائی ہوئی کہ نبی کے گھروں میں لائن لگ گئی شکایت لے کے آنے والی عورتوں کی۔ کوئی ادھر سے روتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی ادھر سے روتی ہوئی آ رہی ہے، نبی کے دروازوں پہ بھیڑ لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے اتنی بے دردی سے اپنی عورتوں کو پیٹا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی عورت پہ، اور عورت تو کیا کسی خادم و غلام پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مارنے کی دیکھیے پرمیشن آپ نے دی، لیکن آپ نے کبھی نہیں مارا۔ اللہ اکبر۔ تو مارنا یہ کوئی مطلب کوئی ضروری کام نہیں ہے، یہ بہت جب پانی سر سے اونچا ہو جائے تو ایک رخصت ہے کہ جو ہے ادب سکھانے کے لیے یہ قرآن نے کہا فَإِنَّ تَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری بیویاں راہ راست پہ آ جائیں، تمہاری فرما برداری کرنے لگیں، ٹھیک ہو جائیں، تو پھر ان پہ ظلم کرنے کے لیے راستے اور بہانے مت ڈھونڈو۔ کچھ لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، مارنا ہی ہے تو مارنا ہی ہے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بھی لوگ پٹائی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورتیں بھی انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں۔ اور ایک اور واقعہ، کبھی کبھی عورتیں کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا ٹینشن میں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے کچھ ایسے حالات سے عورتیں گزرتی ہیں کہ کبھی کبھی پلٹ کر کے شوہر کو جواب دے دیتی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی جو ہے مردانگی جو ہے وہ جاگ جاتی ہے کہ جناب والا میں تو مرد ہوں، اور کیسے میری بیوی نے اتنی ہمت کر لی کہ وہ پلٹ کے مجھے جواب دے دے۔ نبی کی بیویاں بھی کبھی کبھی پلٹ کے جواب دے دیتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم قریشی لوگ مکہ میں جب رہتے تھے نا، اپنی بیویوں کو دبا کے رکھتے تھے، یعنی بیویوں پہ کنٹرول ہمارا ہوتا تھا۔ بخاری کی روایت
بیویوں پہ ہمارا کنٹرول ہوتا تھا مکہ میں ہم جب تھے. اور جب ہم مدینہ آئے نا تو مدینے کے لوگوں کو ہم نے ڈھیلا پایا. مدینے والوں کی عورتیں ان کے سروں پہ، انصار کے سروں پہ چڑھی رہتی تھی. ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ مرد ذرا ٹائٹ ہوتے اور کہیں کہیں عورتیں ذرا ٹائٹ ہوتی ہیں. تو مکے والے مرد ٹائٹ ہوتے تھے، عورتوں کو ذرا دبا کے رکھتے تھے، کنٹرول میں رکھتے تھے. اور مدینے والے ذرا ڈھیلے ہوتے تھے تو ان کی عورتیں ان کے سروں پہ غالب ہوتی. تو کہتے جب ہماری بیویوں نے دیکھا تو ان سے بہت کچھ سیکھ لیا ہماری بیویوں نے، اب وہ بھی ہمارے سروں پہ چڑھنا شروع ہو گئی. ایک دن میری بیوی سے کسی معاملے میں کچھ ذرا میری تکرار ہو گئی تو پلٹ کے اس نے مجھے جواب دے دیا. اب حضرت عمر جیسا جلالی صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میری بیوی نے پلٹ کے مجھے جواب دے دیا. کہنے لگی، کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا جو نبی کی بیوی بھی تھی. میں نے حفصہ سے پوچھا یہ بتاؤ نبی کی بیویاں بھی کیا کبھی کبھی نبی کو پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں؟ کہنے لگی ہاں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک دن ایک رات نبی کی بیویاں بولتی ہی نہیں ہیں نبی سے. انسان ہے وہ بھی، کبھی کبھی کسی بات پہ غصہ ہو گئی تو بات ہی نہیں کرتی تھی، پلٹ کے کبھی کبھی جواب بھی کچھ دے دیتی تھی. وہ بھی انسان ہے. ہاں تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، بیٹی لیکن تم کسی دھوکے میں نہ آنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کرو گی تو کہیں اگر نبی ناراض ہوئے تو نبی کا رب ناراض ہو جائے گا، تم گھاٹے اور خسارے میں آ جاؤ گی. اور میری بیٹی خاص طور سے وہ جو نبی کی بیوی تمہاری پڑوسن وہ جو عائشہ ہے نا، تم سے بھی زیادہ حسین و جمیل خوبصورت ہے اور نبی کی بہت محبوب اور چہتی ہیں، تو اس لیے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنا اور بہت زیادہ نبی کو پلٹ کے کبھی جواب نہیں دینا، بہت زیادہ فرمائشیں نہیں کرنا، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں خسارے میں اور گھاٹے میں آ سکتی ہو. کیا پتہ چلا عورتوں کو بھی حق ہے کہ کبھی کسی بات پہ اگر کچھ پلٹ کے آپ کو کچھ جواب دے دیا تو تھوڑا سا آپ تحمل اور صبر سے کام لے کے نظر انداز کر کے گزر جائیے، وہ بھی تو انسانی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو، اپنی بیوی کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، وہ بھی انسان ہے. تو میرے بھائیوں قرآن نے کیا ہی جامع تعریف، کیا ہی بہترین جو ہے ہمارے جو معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کا حل قرآن نے اس طریقے سے پیش کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 34. تو اس کو آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ نے کس طریقے سے ہماری گھریلو معاملات کو، ازدواجی زندگی کے مسائل کو اللہ نے کتنے بہترین طریقے سے اس کا حل پیش کیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ امانتوں کی پاسداری کا حکم دے رہے ہیں. امانت میں خیانت کبھی نہ کرنا. امانت میں خیانت یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. امانت کے اندر کوئی امانت اگر آپ کے پاس رکھ دے تو، اور امانت صرف مال ہی کی نہیں ہوتی ہے، کوئی راز کی بات بھی اگر کوئی آپ کے سینے میں رکھ دے اور آپ کے حوالے کر دے، آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتے ہوئے کوئی بات اس نے راز کی آپ کو بتا دی تو اس کو آپ اپنے سینے میں دفن کیے رہیے، اس کو بھی آپ اس میں بھی خیانت نہ کیجیے. اگر آپ نے اس کو اوپن کر دیا، یار ہم نے آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھ کے آپ سے شیئر کیا اور آپ نے اس کو اوپن کر دیا، یہ بھی خیانت ہے. یہ بھی کسی مجلس میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے، کسی مجلس میں چند لوگ بات کر رہے بیٹھ کر کے اور وہ ادھر ادھر مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہماری بات نہ سنے. اب اس مجلس میں، اس میٹنگ میں جتنے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مجلس کی بات کو وہ لیک نہ ہونے دیں. اگر انہیں روک دیا جائے کہ بھیا جو بھی اس میٹنگ میں بات ہو رہی ہے، یہاں کمیٹی کی مان لیجئے میٹنگ چل رہی ہے، کمیٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری بات ابھی لیک نہ ہو یا لوگوں کے سامنے نہ آئے. پرائیویسی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کو حل کرنا رہتا ہے. اب اسی مجلس میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور جاتا ہے اور مارکیٹ میں آگ لگا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان المجالس امانہ، مجلسیں بھی امانت کی چیزیں ہیں. تمہاری میٹنگوں میں، تمہاری مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو بغیر پرمیشن کے تم لیک مت کرو. اور اگر مال و دولت کوئی تمہارے پاس رکھ دے تو اس میں خیانت مت کرو. آج حالت یہ ہے کسی کے پاس 1,50,000 روپے رکھ کے دیکھ لیجئے،
کہ بھیا یہ امانت آپ کو دے رہا ہوں، جب ضرورت ہوگی تو میں آپ سے لے لوں گا۔ ہوتا کیا ہے، چند دنوں کے بعد جب آپ جائیں گے مانگنے کے لیے تو یہی کہتے ہیں، 90% لوگوں کو یہی دیکھا جاتا ہے، ارے یار وہ تو میں نے بزنس میں لگا دیا، خرچہ ہو گیا، ارے یار میں کہیں بھاگ جاؤں گا، آپ نے مجھ کو بے ایمان سمجھ لیا ہے کیا، چور ہوں میں کیا، ارے اسی شہر میں رہتا ہوں، آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے وہ، یار دے دوں گا۔ یہ امانت ہے، اسی کو امانت کہتے ہیں کہ آپ نے خرچہ کیا تو آپ نے کیا پرمیشن لیا؟ تو میرے بھائیو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو اس کے اہل کے حوالے کر دو۔ اللہ کے رسول اتنے نازک دور سے گزر رہے تھے میرے بھائیو، آپ کو رات میں نکل کے مکہ چھوڑ کے جانا ہے مدینے کی طرف، غار میں جا کے پناہ لینی ہے، لیکن مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ حضرت علی کو جتنے مکہ والوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں ان کے حوالے کر دیا۔ چاہتے تو سب کی امانتیں لے کے چلے جاتے، اس لیے کہ مکہ والوں نے نہ جانے کتنے صحابہ کا گھر پہ قبضہ کیا، مال پہ قبضہ کیا، آپ چاہتے تو سب کی امانتیں لے کے چلے جاتے۔ آپ نے علی سے کہا سویرے تم یہ ساری امانتیں لوگوں کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تم ہمارے پاس آنا۔ یہ امانت ہے، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کرو۔ فیصلے کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے مسلمان ہے کہ کافر ہے، یہودی ہے کہ نصرانی ہے، اپنا ہے کہ غیر ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ دلیلیں جس کے حق میں ہوں گی، شواہد جس طرف بھی ہوں گے، اسی کے حق میں فیصلہ جائے گا۔ آج حالت یہ ہے میرے بھائیوں، اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دھرم نہیں ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا ہو سامنے کوئی بھی ہو، اگر وہ شہادت، اگر وہ فیصلہ ہمارے ہی خلاف کیوں نہ ہو تو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو، آپ کے ہم مذہب کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر کوئی کافر بھی ہے لیکن دلیلیں اس کے حق میں جا رہی ہیں تو فیصلہ بھی اس کے حق میں جائے گا۔ مگر آج ہمارے یہاں آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے جج ملیں گے آپ کو کہ جو یہ کہیں کہ نہیں دلیل جس پکش کی طرف ہے دلیل کے حساب سے فیصلہ نہیں، ہمارے وہاں آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، کثرت تعداد کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کی تعداد زیادہ اس لیے ان کو دے دیتے ہیں، یہ ہمارے آستھا کا مسئلہ اس لیے ان کو دے دیتے ہیں۔ اللہ، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ دلیل جس طرف ہے فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے اپنی کتاب میں ایک لکھا ہے، انسانی دنیا پہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے، ضلع مظفر نگر قصبہ کاندھیلا، ایک زمین کا ٹکڑا تھا، مسلمانوں اور غیر قوم کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ زمین کے ٹکڑے پہ مسلمان وہاں مسجد بنانا چاہتے تھے، مقدمہ انگریز مجسٹریٹ کے دربار میں گیا، انگریز نے دونوں فریق کو بلایا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، دلیل نہیں مل پا رہی تھی کہ وہ کس کا حق ہے اس زمین کے ٹکڑے پر۔ تو اس نے پوچھا کہ کوئی ہے آدمی جو گواہی دے سکتا ہے کہ بھئی اس زمین پہ صحیح معنوں میں کس کا قبضہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ایک بہت بزرگ ہیں منشی الہی بخش، ان کو اس زمین کے بارے میں پتہ ہے، وہی بتا سکتے ہیں۔ تو انگریز مجسٹریٹ نے کہا ٹھیک ہے منشی جی کو بلایا جائے۔ تو منشی جی نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ زندگی میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، تو انگریز کے دربار میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے منشی جی سے بولو کہ ہمارے دربار میں آ جائیں، پیٹھ ہماری طرف کر لیں گے، چہرہ ادھر کر لیں گے، صرف بتا کے چلے جائیں کہ اس زمین پہ کس کا ادھیکار ہے، یہ زمین ہے کس کی۔ غیر قوم کے لوگ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ منشی جی آ رہے ہیں، منشی جی تو اپنے ہیں تو معاملہ تو نپٹ جائے گا۔ ہاں منشی جی آتے ہیں، چہرہ ادھر گھما لیتے ہیں، پیٹھ انگریز کی طرف کر کے کہتے ہیں جہاں تک میں اس زمین کے بارے میں جانتا ہوں اس زمین کا تعلق مسلمانوں سے ہے ہی نہیں، اس زمین کے اوریجنل مالک غیر قوم کے لوگ ہیں، فیصلہ غیر قوم کے لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایک زمین کا ایک ٹکڑا
غیر قوم کے لوگ جیت تو جاتے ہیں لیکن نہ جانے کتنے غیر قوم کے لوگ اسی دن مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں. کہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کے یہ ہمارا اسلام ہے, یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے. اور امانتوں میں خیانت کے حوالے سے میں ایک بہت پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں. خیبر فتح ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹ رہے ہیں. آپ کا رخ وادی القریٰ کی طرف ہے. راستے میں ایک جگہ آپ کا ایک غلام تھا, رک کر کے وہ آپ کی اونٹنی سے, آپ کی سواری سے کجاوا کو نیچے اتار رہا تھا. کجاوا جو اونٹ پہ باندھا جاتا ہے. اتنے میں ایک اجنبی تیر آتا ہے دشمن کی طرف سے اور اس کو لگتا ہے, مر جاتا ہے غلام. صحابہ نے کہا ہنی اللہ الشہادہ, شہادت اس کو مبارک ہو, کتنی اچھی موت مرا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان الشملۃ التی اخذھا من المغانم یوم اخذھا من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا. وہ چادر جو خیبر کی غنیمت سے اس نے چرا لی تھی, خیانت کر لی تھی, ابھی غنیمت بانٹی نہیں گئی تھی, وہ آگ بن کے بھڑک رہی ہے. غنیمت بانٹی نہیں گئی تھی, اس نے خیانت کر لیا تھا. اور میرے بھائیوں, خیانت بہت بڑا جرم ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد میں خیانت کے سلسلے میں یا امانتوں کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں آئیں گی, کبھی تفصیلی بیان جو ہے اس پہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں, اس کے بعد ایک آیت لیتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 65, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم اللہ کی وہ لوگ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے اے نبی جب تک وہ آپ کو اپنے جھگڑوں کے بیچ میں جج نہ مان لیں, فیصل نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر وہ اپنے دل میں کوئی حرج نہ محسوس کریں, آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں. آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم جھکا دیں. اس آیت کا ایک شان نزول ہے. حضرت زبیر کا ایک انصاری صحابی سے باغ کو پانی دینے میں جھگڑا ہو گیا. نالیوں سے جو ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی نالیوں کے سہارے کھیتوں میں پہنچایا جاتا ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے اگر دیہات کی طرف گئے ہوں گے. نالیوں میں جو پانی کھیتوں کو سینچا جاتا ہے. حضرت زبیر کا باغ جو ہے اونچائی پہ تھا اور پہلے تھا, تو یہ پہلے پانی روک کر کے اپنے باغ میں چڑھاتے تھے. تو انصاری نے جا کے شکایت کر دی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو زبیر, تم اپنے باغ کو سینچ کر پانی چھوڑ دو, جانے دو, تمہارا پڑوسی ہے یہ بھی اپنے باغ کو سینچ لے اور پانی کو روکو نہیں, چھوڑ دو. آپ نے سفارش کی رعایت کرنے کے لیے کہ پڑوسی کے حق میں کیا ہونی چاہیے, رعایت ہونی چاہیے. تو اس نے کہا انصاری نے, اچھا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں نا اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا زبیر جب تک مڈیروں تک پانی نہ پہنچ جائے تب تک اب نہیں چھوڑنا. حالانکہ آپ غصے میں بھی انصاف کی بات بولتے تھے, ابھی بھی آپ کی بات انصاف پر ہی مبنی تھی. قرآن کی یہ آیت اتر گئی کہ جب تک آپ لوگ آپ اپنے جھگڑوں میں آپ کو جج نہیں مان لیتے, اختلافی معاملات میں آپ کو جج نہیں مان لیتے, تب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے. اور پھر آپ کے فیصلے سے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. یہ آیت منکرین حدیث کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے, نبی کی سنتوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے
کہ جب ان کے سامنے کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو اپنے کسی پیر فقیر بزرگ اور پیشوا کی بات لا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہمارے بزرگ کو یہ واقعہ نہیں معلوم تھا، کیا ہمارے بزرگ اور امام کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی۔ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، جمعیت علماء کے ذمہ دار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں آنکھ بند کر کے علماء دیوبند کی تقلید کر لو، کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بند کر کے ان کی بات مان لو، کسی بھی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، ہم مقلدوں کے مقلد ہیں، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا علماء دیوبند نے، جب تم دلیل ڈھونڈو گے تو اسی کو سچ اور حق پاؤ گے۔ کاش کہ وہ یہ کہتے، وہ لوگوں کتاب و سنت کی دلیل جب آ جائے تو آنکھ بند کر کے اس کو مان لو۔ یہ کہنا چاہیے کہ نبی کی جب حدیث آ جائے آنکھ بند کر کے سر تسلیم جھکا دو، کسی بھی امام، کسی بھی پیر، کسی بھی پیشوا کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تقلید عجیب چیز ہے کہ لوگ کس طریقے سے تعصب میں اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کتاب و سنت سے کس طریقے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، برگشتہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے آیت کریمہ میرے بھائیوں لمحہ فکریہ ہے اور زبردست تماچا ہے ان کے منہ پر کہ جب، اور جتنے ائمہ ہیں سبوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب میرا قول نبی کے قول سے ٹکرا جائے تو نبی کے قول کو سراخوں پہ رکھ لینا اور میری بات کو دیوار سے مار دینا، لیکن افسوس کہ اپنے ہی اماموں کی باتیں لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے، کسی کو شریک کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اسی لیے اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک سب سے بڑا ظلم بھی ہے، شرک سب سے بڑا پاپ بھی ہے، اور صرف پاپ ہی نہیں، شرک سب سے بڑی بغاوت بھی ہے۔ اللہ بغاوت کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ارے کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، بیٹا بیٹی وہ دیتا ہے، بیماریوں میں شفا وہ دیتا ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو تم اس کی عبادت میں غیروں کو پارٹنر بنانا شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ کا یہ دو ٹوک فیصلہ سن لو، اللہ تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہ کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کسی کو پارٹنر بنایا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اپنے فضل و کرم سے مولا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائے گا وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا جائے گا، بہت بڑی۔ تو میرے بھائیوں شرک پہ بھی انشاءاللہ تفصیلی بیان میں کسی موقع پہ دوں گا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب تک توحید اور شرک کو ڈھنگ سے بیان نہ کیا جائے بات بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی بھاری بھرکم موضوع ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے وقت چاہیے گھنٹہ سوا گھنٹہ کا۔ تو بہرحال بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، غیروں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، نہ جانے کیا کیا پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہے اللہ کے سامنے کوئی جو آپ کو کچھ دے سکے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنا لیا ہے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔
ہے. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, جس نے کوئی گھر بنایا, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنکَبُوت, سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو یہ بڑا کمزور سہارا ہے جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, کمزور سہارا ہے یہ جو ایرے گہرے نتھو کھیرے کا لوگ سہارا, کبھی یہ در پہ کبھی وہ در پہ, کوئی ایک در ہے ہی نہیں ان کا کہ اس در پہ ان کا سر ہمیشہ جھکے اور اسے ایک در سے وہ مانگیں. ہاں, ایک در ہے ہی نہیں ان کے پاس. اور جو ایک در چھوڑ دیتا ہے نا وہ در در بھٹکتا ہے, اور جو دو در در بھٹکتا ہے وہی دور دور بھی ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا, جب آپ کے دروازے پہ ایک حقیر جانور ہے, جب وہ آتا ہے تو کیا بولتے لوگ اس کو؟ دور دور. بھگاتے کہ نہیں بھگاتے؟ تو جو ایک در چھوڑتا ہے وہ در در پھر اسے بھٹکنا پڑتا ہے, اور جو در در بھٹکتا ہے نا وہی دور دور بھی ہوتا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, او لوگوں بہترین مثال بیان کی گئی, ذرا غور سے سننا. اللہ مثال بیان کر رہے ہیں, غور سے سننا. اللہ خود کہہ رہے ہیں غور سے سننا, تمہارے لیے ایک بہترین مثال بیان ہو رہی ہے. کون سی مثال ہو رہی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, گنج بخش سمجھتے ہیں, داتا سمجھتے ہیں, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کی ہے, چاہے سارے لوگ مل کے ایک مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر مکھی کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, طالب و مطلوب دونوں بودے ہیں, عابد و معبود دونوں بودے ہیں. کہیں نخل مرقد کے چھاؤں میں سجدے, کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے, اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے, یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے. مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش, جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش, جو کروٹ بدل نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. جو مٹی میں چلے گئے, جو مٹی میں دب گئے میرے بھائیوں, مٹی بن گئے, وہ آپ کا کیا آپ کا بھلا کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایک اللہ کے در کے ہو جاؤ, اسی سے لو لگاؤ, اسی سے مانگو. وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے, وہی داتا ہے, وہی سب کو بخش نوازنے والا ہے. تو انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سے دعا کروں گا کہ مولا جو کچھ باتیں سنی گئی ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین و ما توفیق الا باللہ. صلی اللہ علیہ محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.